قیام پاکستان کے 75 سال اس سال مکمل ہوئے۔ 2 پلستر بڑے مقبول ہوئے پورے پاکستان کے۔ پہلے وزیر اعظم بنے جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ 3 اپریل کا دن کافی ہنگامہ خیز رہا۔ 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے KPK اور پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ سال کراچی کے لیے ویسا ہی خراب رہا جیسے کراچی کے حالات خراب ہیں، جیسے کراچی کی سڑکیں خراب ہیں۔ پوری معیشت کا انحصار IMF کے قرض کے اوپر ہے اور ارجنٹائن نے فرانس کو شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ جیت لیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں محمد صلاح الدین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سال 2022 کا ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قتیل شفائی نے کہا تھا، جس برحمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، اس کو دفناؤ میرے ہاتھ کی ریکھاؤں میں۔ سال 2022 پاکستان کے لیے ایک ہنگامہ خیز سال رہا۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، معاشی مشکلات اور سیلاب کی وجہ سے یہ سال یاد رکھا جائے گا۔ عالمی سطح پر روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا ایک ریسیشن کے اندر آ گئی اور توانائی کا بحران بھی پیدا ہوا۔ کھیلوں کی اگر ہم بات کریں تو فیفا ورلڈ کپ اس سال ہوا، اس کے علاوہ کامن ویلتھ گیمز ہوئے اور T20 ورلڈ کپ بھی اسی سال اس کا انعقاد ہوا۔ آئیے سال 2022 کے ریویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سال 2022 قیام پاکستان کے 75 سال اس سال مکمل ہوئے، لیکن حیران کن طور پر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے اس سال کو اس طریقے سے نہیں منایا جیسے گولڈن جوبلی کو منایا گیا تھا، جس کی وجہ سے عوام میں بھی جوش و خروش کم رہا۔ اگرچہ کہ اسٹیٹ بینک نے قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع کے اوپر ایک یادگاری نوٹ تو جاری کیا، اس کے علاوہ 14 اگست کو ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کے اندر ناچ گانا زیادہ ہوا اور کوئی کام کی بات نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے حکومت کو کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ گزشتہ سال پاکستان میں کافی سیاسی اتار چڑھاؤ رہا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان پہلے وزیر اعظم بنے جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ جنرل قمر باجوہ اپنی توسیع شدہ مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائرڈ ہوئے اور ان کی جگہ جنرل عاصم منیر نے کمان سنبھالی۔ سال کے آغاز سے ہی اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کرائی اور 3 اپریل یکم رمضان اس کی ووٹنگ کا دن طے پایا۔ اس دوران عمران خان صاحب جگہ جگہ جلسے کرتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالتے رہے تاکہ ان کی حکومت بچ سکے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی نیوٹرل کہتے، کبھی میر جعفر کہتے، کبھی نیوٹرل کو جانور سے تشبیہ دیتے تاکہ اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت کو بچائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکن سائفر کا بھی بیانیہ بنایا کہ ان کو امریکی سازش کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 اپریل کا دن کافی ہنگامہ خیز رہا۔ ووٹنگ کا تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹنگ کا اجلاس شروع ہوتے ہی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس قرارداد کو خلاف آئین قرار دے دیا۔ اس کے فوراً بعد وزیر اعظم عمران خان نے صدر علوی کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی سمری بھیج دی۔ صدر نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور وزیر اعظم عمران خان کو نگران وزیر اعظم کی تقرری تک کام جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن اس ساری کارروائی کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لیا اور 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا اور ریاستی اداروں کو کسی بھی غیر آئینی اقدام کرنے سے منع کر دیا۔ 7 اپریل کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا اور 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کا دن قرار دیا۔ 9 اپریل کو صبح 10:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور تحریک انصاف کے لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی طرح سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد نہ کریں اور وہ مستقل لمبی لمبی تقریریں کرتے رہے اور وقت جو ہے رات کے تقریباً 12 بجے قریب تک لے گئے کھینچ کے۔ اس سپریم کورٹ کا دیا ہوا وقت ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے اسپیکر استعفیٰ دے دیا اور اجلاس ایاز صادق کے حوالے کر کے وہ اجلاس سے چلے گئے۔ ایاز صادق نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی اور اس طرح عمران خان صاحب اس ووٹنگ میں ہار گئے اور عمران خان صاحب وہ پہلے وزیر اعظم پاکستان کے ہوئے جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا۔ 11 اپریل کو نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی نے الیکشن لڑا تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اینڈ ٹائم کے اوپر اور اس طرح شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ دوسری طرف پنجاب میں بھی سیاسی رسہ کشی بڑی عروج پر رہی۔ عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا اور پرویز الہی صاحب اینڈ ٹائم کے اوپر PDM
کو چھوڑ کے تحریک انصاف کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار بن گئے، لیکن حمزہ شہباز شریف نے انہیں ووٹنگ کے اندر شکست دے دی اور حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ پی ٹی آئی کے نامزد گورنر نے حمزہ شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد 30 اپریل کو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے حلف لیا، لیکن ان کی وزارت اعلیٰ زیادہ لمبا ٹائم نہیں چل سکی اور 26 جولائی کو ایک عدالتی فیصلے کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ لیکن یہ سیاسی کھینچا تانی سال کے آخر تک جاری رہی اور پنجاب میں اس وقت بھی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ عمران خان صاحب اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد 26 نومبر تک مستقل جلسے جلوس کرتے رہے اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی پسند کا آرمی چیف تعینات ہو، اس وجہ سے وہ حکومت کے اوپر مستقل دباؤ ڈالنے کے لیے جلسے جلوس کر رہے تھے۔ اس دوران 3 نومبر کو پی ٹی آئی کی ریلی کے اوپر حملہ ہوا، جس میں عمران خان صاحب زخمی ہو گئے۔ پراپر میڈیکل رپورٹ نہ بننے کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی یا ان کو چھرے لگے۔ عمران صاحب کی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود عمران صاحب کی پسند کی ایف آئی آر بھی نہ کٹ سکی اس واقعے کے حوالے سے۔ 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی تک یعنی کہ دسمبر کے آخر تک اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان یا اسمبلیاں توڑنے کا بیان ایک سیاسی بیان ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو ان کو جو مراعات اور جو سہولیات حاصل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ لوگوں کی رائے یہ ہے۔ اس سارے سیاسی اتار چڑھاؤ کے اندر 2 پلستر بڑے مقبول ہوئے پورے پاکستان کے اندر، ایک پرویز الہی صاحب کا پلستر اور دوسرا عمران خان صاحب کا پلستر۔ اس کے حوالے سے کافی میمز بنی اور اس کے اوپر کافی لوگوں نے اپنے تبصرے بھی کیے، مزاحیہ تبصرے بھی کیے۔ اگر کراچی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سال کراچی کے لیے ویسا ہی خراب رہا جیسے کراچی کے حالات خراب ہیں، جیسے کراچی کی سڑکیں خراب ہیں۔ اس سال یعنی 2022 میں بھی کراچی میں اربن فلڈ آیا اور کئی جانی نقصان ہوئے، کئی مالی نقصان ہوئے اور حکومت بالکل بے بس نظر آئی عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، اربن فلڈ سے بچانے کے حوالے سے۔ اس سال بھی کراچی میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے۔ حکومت نے پے در پے اس بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرتی رہی، الیکشن کمیشن کو اس کو مجبور کرتی رہی کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہ کرائے۔ اب 15 جنوری 2023 کی تاریخ دی گئی ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ اس تاریخ کے اوپر بھی بلدیاتی انتخابات ممکن ہو سکیں گے۔ اگرچہ کہ حکومت سندھ نے بلدیات کو بہت کم اختیارات دیے ہیں، اس کے باوجود حکومت سندھ مسلسل کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے اور اس کی وجہ بظاہر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو، جو دونوں اتحادی ہیں، اس الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وہ بلدیاتی انتخابات سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث اس سال پورے پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، جو کہ توقع سے بہت زیادہ تھیں اور پورے ملک میں ہی نقصان ہوا، لیکن سب سے زیادہ نقصان سندھ اور بلوچستان کے اندر ہوا۔ سندھ کے اندر ابھی بھی سیلابی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے، جو کہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ اس طرح کی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آئندہ سال بھی اس طرح کی بارشوں کی توقع ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے جن کی وجہ سے آئندہ آنے والے سالوں کے اندر اس قسم کے سیلاب سے بچا جا سکے۔ اگر معیشت کی بات کریں تو پوری دنیا کی معیشت اور خصوصاً پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار رہی۔ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے توانائی کا بحران پیدا ہوا، پوری دنیا ریسیشن کا شکار ہوئی، سری لنکا بطور ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ پاکستانی معیشت کے لیے یہ سال مشکل ترین سال رہا۔ ایک طرف تو ڈیفالٹ کا خطرہ رہا، دوسری طرف مہنگائی آسمان سے چھو رہی ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے۔ سال کے آغاز میں ڈالر 176 روپے کے آس پاس تھا اور سال کے اختتام کے اوپر 227 روپے سے اوپر ہے۔ زر مبادلہ کی کمی کی وجہ سے حکومت نے امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پوری معیشت کا انحصار IMF کے قرض کے اوپر ہے۔ اس ساری صورتحال کے باوجود حکومت خود انحصاری اور میڈ ان پاکستان کی طرف مائل نہیں ہے اور کوئی ادارہ بھی میڈ ان پاکستان پروڈکٹ یا پاکستان میں بنی ہوئی اشیاء کو پرموٹ کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ غالب نے شاید ہمارے لیے ہی کہا تھا، قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں
رنگ لائے گی اپنی فاقہ مستی ایک دن۔ کھیلوں کی بات کریں تو اولمپکس کے بعد سب سے بڑا کھیلوں کا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ اس سال 2022 کے اندر قطر میں منعقد ہوا۔ فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان فائنل ہوا اور بڑا زبردست مقابلہ ہوا اور بالآخر پینلٹی سٹروک کے اوپر فیصلہ ہوا اور ارجنٹائن نے فرانس کو شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ جیت لیا۔ موراکو نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور عرب اور مسلم دنیا کے اندر ایک امید پیدا کی کہ شاید اس دفعہ کوئی مسلم ملک وکٹری سٹینڈ کے اندر اپنی جگہ بنا سکے، لیکن وہ سیمی فائنل میں فرانس سے شکست کھا گئے اور پورے ٹورنامنٹ میں چوتھے پوزیشن پر رہے۔ فیفا ورلڈ کپ اس لیے بھی خبروں میں رہا کہ قطر نے اسٹیڈیم کے اندر شراب اور غیر اخلاقی حرکتوں کے اوپر پابندی لگا دی اور شائقین فٹ بال کے لیے اور کھلاڑیوں کے لیے اسلام کی دعوت کی تبلیغ کے لیے اسلامی دعوتی تنظیموں کو نہ صرف سہولیات مہیا کی بلکہ ان کو اجازت دی کہ وہ اسلام کی دعوت کا پیغام شائقین فٹ بال تک پہنچا سکیں۔ کامن ویلتھ گیم بھی اس سال منعقد ہوئے۔ آسٹریلیا 67 گولڈ میڈل کے ساتھ نمبر 1 رہا۔ پاکستان نے کل 8 میڈل جیتے، جس میں 2 گولڈ کے تھے، 3 سلور کے تھے اور 3 کانسی کے تھے۔ سال 2022 کے اندر T20 ورلڈ کپ بھی ہوا، جس کے اندر پاکستان اور انگلینڈ فائنل میں پہنچے اور پاکستان انگلینڈ کو شکست نہ دے سکا اور انگلینڈ T20 ورلڈ کپ کا چیمپئن بن گیا۔ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ سال 2022 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال رہا۔ ہم 2023 میں داخل ہونے جا رہے ہیں، نئی امیدیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نئے چیلنجز بھی ہیں۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے۔ سال 2023 ملک میں عام انتخابات کا بھی سال ہے۔ حکومت کے لیے یہ بڑا ایک اہم موقع ہوگا کہ وہ اپنی کارکردگی کے اوپر انتخابات جیتتی ہے یا اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں واپس آتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے خصوصاً یہ آنے والا سال 2023 خوشیاں اور امن اور سکون لے کر آئے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آنے والا سال 2023 بہترین ثابت ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔